درد سہ بھی تیرا نام لیے اللہ اللہ ہم نبی کے امتی، ہم نبی سے کتنی محبت کریں۔ کسی نے نبی سے کسی انداز میں محبت کی، کسی نے نبی سے کسی انداز میں محبت کی۔ ایک نبی کا دیوانہ امام حسین تھا، پورے گھر کو کربلا میں لٹا دیا، مذہب اسلام کی حفاظت کی۔ ایک نبی کا دیوانہ حضرت خواجہ اجمیری تھا، تمام زندگی نبی کے دین پہ قربان کر دی، مگر ہندوستان کی سرزمین پر 56 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا۔ اسی طرح ایک نبی کا دیوانہ اللہ 106 برس پہلے بریلی کی سرزمین پر پیدا ہوا، اور اس دیوانے کا عالم جب اس دیوانے نے سرکار کی پیشانی کو دیکھا تو پکار کر کے بولا، جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، اس زمین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ دیوانہ مچل اٹھا، نبی کی محبت میں بولا۔ جب دیوانے نے نبی کی آنکھوں کو دیکھا تو پکار کر کے بولا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ جب دیوانے نے نبی کے کانوں کو دیکھا، نبی کی سماعت کو دیکھا تو پکار کر کے بولا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ جب دیوانے نے نبی کی امت کو دیکھا تو پکار کر کے بولا، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ جب دیوانے نے نبی کی آمد کو دیکھا تو پکار کر کے بولا، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ جانتے ہو جس نے نبی کی آمد کی تعریف کی، جس نے نبی کے لبوں کی تعریف کی، وہ کوئی اور نہیں، بریلی کا امام احمد رضا تھا۔ اب احمد رضا سے پوچھا گیا، اوہ احمد رضا، تم نے لکھا تو نبی کی محبت میں، تم نے لکھا تو نبی کی محبت میں، تم نے کھایا تو نبی کی محبت میں، اوہ امام احمد رضا یہ تو بتائیے تم نے نبی کو کہاں تک پایا، تم نے نبی کو کہاں تک سمجھا؟ تو اتنے سوالوں کا جواب 4 مصروں میں دے دیا کہ سرور کہوں کہ مالک کو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، وہ تیرے تو بس عیب تنہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شان میں کیا کیا۔ سبحان اللہ، نعرہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیشانی میں رکھا، اور فرشتوں نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا یہ نور مصطفیٰ کی برکت تھی۔ بولے مچل کے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ امام راضی اور علامہ امام ربحانی خان فرماتے ہیں فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سجدہ کرنے کا جو حکم دیا گیا تھا اس کی وجہ یہ تھی، ان نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان فی جبہت آدم، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمد تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور رب تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش بھی نبی کریم علیہ التحیت و ثنا کے وسیلے سے قبول فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی، آپ جنت سے زمین پر تشریف لائے اور 300 سال تک آنسو بہاتے رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا ربی انی اسألک بحق محمد لما غفرت لی، اے پروردگار عالم میں تجھ سے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ آپ لفظوں میں لطافت دیکھیں، کیا کہتے ہیں، یا ربی انی اسألک بحق محمد لما غفرت لی، اے پروردگار عالم میں تجھ سے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں، پروردگار عالم مجھ کو معاف فرما دے۔ رب تبارک و تعالی فرماتا ہے، یا آدم کیف عرفت محمدن ولم اخلق، اے آدم یہ تو بتا ابھی تو میرے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا بھی نہیں فرمایا، تو نے آدم کو کیسے پہچانا؟ تو نے محمد کو کیسے پہچانا؟ اے آدم یہ تو بتائیے ابھی تو میں نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث بھی نہیں فرمایا، ابھی تو میں نے دنیا میں ابھی نبی کریم علیہ تحیت والسلام کو نہیں بھیجا، تو نے کیسے پہچانا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں، پروردگار عالم جب تو نے مجھ کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، پھر میرے اندر روح ڈالی، میں نے سر اٹھایا، اور جیسے ہی سر اٹھایا تو عرش کے ستونوں پر لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول
رسول اللہ، تو میں نے اس سے سمجھ لیا جس کا نام تو نے اپنے اسم شریف کے ساتھ ملا کر لکھ رکھا ہے وہ تجھے یقیناً تمام مخلوق سے زیادہ محبوب ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے آدم تو نے سچ کہا اور میں نے تیری توبہ کو بھی قبول فرما لیا۔ سبحان اللہ۔ اور رب تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے ولولا محمد ما خلق، جی اور اے آدم اگر میں محبوب کو پیدا نہیں کرتا، اگر میں محمد کو پیدا نہیں کرتا تو تجھ کو بھی پیدا نہیں کرتا۔ حضرت آدم کو جو پیدا کیا ہے وہ نبی کریم علیہ تحیت و ثنا کے صدقے میں پیدا کیا۔ یہ جو عرش کا سامیانہ رب تبارک و تعالیٰ نے لگایا ہے یہ نبی کریم علیہ تحیت و ثنا کے صدقے میں لگایا ہے۔ جن کے لیے کائنات معرض وجود میں آئی، جن کی تشریف آوری کے لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دعا مانگی، جن کی آمد کی حضرت عیسیٰ روح اللہ نے اپنی امت کو بشارت دی، عرش والے کروڑوں سال سے منتظر، فرش والے ابتدائے آدم سے چشم برا کائنات کا ذرہ ذرہ انتظار میں تھا کہ وہ صبح نور کب نمودار ہوگی جو ساری بزم امکان کے لیے روشنی اور اجالے کا پیغام لائے گی۔ جی سبحان اللہ۔ ساری کائنات منتظر تھی کہ وہ صبح نور کب نمودار ہوگی جو ساری بزم امکان کے لیے روشنی اور اجالے کا پیغام لائے گی۔ غریبوں، یتیموں، مسکینوں، یتیموں، درد مندوں، بلکہ سب کے مقدر کا ستارہ چمکا 12 ربیع الاول شریف پیر کے دن صبح کے وقت محبوب دو عالم عرش کا تارا اللہ کا پیارا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیر کے دن آپ تشریف لائے صبح کے وقت میں، اور آپ نے اپنے قدوم میمنت لزوم سے اس جہان کو مشرف و منور فرمایا۔ سبحان اللہ۔ محفل کونین کو زینت ملی کہ وہ آفتاب ہدایت و سعادت طلوع ہوا جس نے اپنے تابندہ کرنوں سے عالم انسانیت کے گوشے گوشے کو صدطور بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ گوشے گوشے کو رش کے صدطور بنا دیا۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے جب مجھ پر وہ حالت طاری ہوئی جو عورتوں کو وضع حمل کے وقت ہوا کرتی ہے، حضرت آمینہ فرماتی ہے میں گھر میں اکیلی تھی، میرے پاس ایک شربت کا سفید پیالہ لایا گیا، میں نے اس کو پیا اور اس کے پینے سے مجھے سکون و قرار حاصل ہوا۔ جی جی بس تھوڑی سی 1-2 منٹ کی بات ختم کر رہا ہوں، توجہ۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے ایک سفید شربت کا پیالہ لایا گیا، میں نے جیسے ہی اس پیالے کو پیا مجھے سکون و قرار آنے لگا۔ پھر میں نے ایک نورانی بلند مینار دیکھا اور حضرت آمینہ فرماتی ہے میں نے اپنے پاس بلند قد و قامت والی عورتیں دیکھی جن کا قد عبد مناف کی بیٹیوں کی طرح تھا۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے پھر میں نے تعجب کیا کہ یہ عورتیں کہاں سے آ گئی۔ ان میں سے ایک نے کہا میں آسیہ فرعون کی بیوی ہوں، دوسری نے کہا میں مریم بنت عمران ہوں، اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے پھر میں نے 3 جھنڈے دیکھے، ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں گاڑا گیا اور ایک جھنڈا خانہ کعبہ کے اوپر نصب کیا گیا۔ علامہ ابن جوزی نے یہ روایت نقل کی ہے کہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حضور کی ولادت سے پہلے حضرت جبرائیل امین آئے اور کہا اظہر یا سید المرسلین، اظہر یا رحمت للعالمین، فظہر صلی اللہ علیہ وسلم کالبدر المنیر۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے حضور کی ولادت سے پہلے حضرت جبرائیل امین آئے اور آ کر کے کہا اظہر یا سید المرسلین، اظہر یا رحمت للعالمین، اے رسولوں کے سردار، اے رحمت للعالمین ظہور فرمائیے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے پھر حضور کریم علیہ تحیت و ثنا اللہ اکبر، حضرت آمینہ فرماتی ہے 14ویں رات کے چاند کی مانند چمکتے ہوئے اس دنیا میں رونق ہوئی۔ کوئی بات نہیں، تیرے کردار سے بڑھ کر کوئی کردار نہیں، جنگ بھی جیت لیا پر ہاتھ میں تلوار نہیں، تیرے کردار سے بڑھ کر کوئی کردار نہیں، جنگ بھی جیت لیا پر ہاتھ میں تلوار نہیں، خدا کے یہاں شہنشاہ بھی بک جاتے ہیں۔ یہ مدینہ ہے کوئی مصر کی بازار نہیں، یہ مدینہ ہے کوئی مصر کی بازار نہیں۔ بزم سرکار میں چاہو جدھر سے آؤ، بزم سرکار میں چاہو جدھر سے آؤ، یہ وہ جنت ہے جس کی کوئی دیوان نہیں، یہ وہ